اس کی لاجک کو یہ دیتے ہیں کہ عورت کے دن پہ، عورت کے عالمی دن کے اوپر یہ ایک جاہل عورت ہنس رہی ہے، اس کو منع کیجئے. تیرے چلے بس آپ ان کو منع کیجئے. میں نے دیکھے پھر یہ بولی، میں بیچ میں نہیں بولا. مجھ سے بات کیجئے، مجھ سے بات کیجئے. یہ نامعقول عورت بیچ میں دانت نکال رہی ہے، اچھا نہیں لگ رہا مجھے. جی بہت شکریہ آپ کا عائشہ. تحمل جو ہے میں نے تو بہت تحمل دکھایا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے جو ساتھ شخص بیٹھا ہے اس نے مجھے گالی دی ہے. اچھا، پہلے تو دونوں پینلسٹ جو میرے ساتھ ہیں ان کو میری طرف سے بڑا بسد احترام سلام میرا، اور آپ دونوں سے گزارش ہے، آپ جب دونوں بات کر رہے تھے میں نے بیچ میں بات نہیں کی. جب میں بات کر رہا ہوں للہ بیچ میں مت بولیے گا، تاکہ پتہ چلے تین پڑھے لکھے لوگ اس موضوع پر بات کر رہے ہیں. آپ کے پاس ایک اوپینین تھا، میں نے اس کو سنا. میرے پاس ایک اوپینین ہے، میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں. سوال تو سب سے پہلے یہ ہے کہ عدالت نے اگر یہ منع کر دیا ہے کہ میرا جسم میری مرضی جیسے غلیظ اور گھٹیا نعرے کو منہا کر دیا جائے، تو میں اس کر و فرق کے ساتھ ماروی سرما صاحب کو بولتے ہوئے سنتا ہوں تو میرا کلیجہ ہلتا ہے. میں اس ملک کا باشندہ ہوں. کرنے دیں ان کو، آپ اپنی بات پوری کریں. ٹھیک ہے، کریں آپ بات. میرا ملک دنیا کے ترقی پذیر ممالک کی نچلی سطح پر ہے. میرے ہاں اتنے مسائل ہیں جو ریزالو نہیں ہو پا رہے فور دی لاسٹ 72 ایئرس. کاش یہ عورتیں نکلتی، قرآن ہاتھ میں لیتی اور کہتی، ہم کلمہ پڑھ کے کہتی ہیں کہ آج کے بعد مرد جو کما کے لائے گا اس میں گزارا کر لیں گی. خدا کی قسم ہم ان کے قدموں میں آنکھیں بچھاتے ہیں. یہ باہر نکلتی اپنے، دیکھیے تاریخ گواہ ہے، عورتوں نے مردوں کے حوصلے بلند کیے اور انہوں نے فتوحات حاصل کی. وہ میدان ہو، وہ جنگ ہو. آپ باہر نکلتی اپنے بچوں کو ابھارتی کہ اٹھو ایجادات کرو، لوگوں کی بنائی ہوئی چیزوں کے اوپر گزارا کرنا بند کرو. بارڈ اکانومی، بارڈ کلچر، بارڈ اللہ معاف کرے فیشن، ان چیزوں سے نکل کر اپنی چیزوں پر پرائیڈ لو. لیکن بدقسمتی کیا ہے، آج مارچ ہو رہا ہے، عورت مارچ. What is this عورت مارچ؟ کون باشعور مرد ہے، میں بار بار چیخ کے کہہ رہا ہوں، جو عورت کے حقوق کا علمبردار نہیں ہے. اگر کچھ گھٹیا لوگ ہیں تو ہم ان سے لڑنے کے لیے آپ کے ساتھ پہلی صف میں کھڑے ہیں. میں حیران ہو رہا ہوں، آپ فرما رہی ہیں کہ I am divorced, I am happy. او بھائی خدا کے واسطے، میں تو مذہب پر بات ہی نہیں کرتا، یہ تو مولانا صاحب کر رہے ہیں. میں تو موریلٹی کے اوپر بات کر رہا ہوں. اللہ کے واسطے یہ شرعی طور پر تو چھوڑیے، اخلاقی طور پر بھی انتہائی غیر پسندیدہ بات ہے. اگر آپ کو ڈیورس میں خوشی ہے تو شادی کیوں کر رہے ہیں؟ ہم آپ کو مجبور کر رہے ہیں. یہ شادیاں ایک بڑے خوبصورت بندھن تھے جنہوں نے دنیا اور معاشرے چلائے، اور آج ہم کئی معاشرے وہاں تک پہنچے جہاں تک ہم ایسی عورتوں کی، ان 35-36 عورتوں کی وجہ سے نہیں پہنچ پا رہے. یہ کہیں کا ایجنڈا اٹھا کے ہمارے سامنے کھڑی ہو جاتی. میں آپ سے مجھے بات کرنے دیجیے گا. کیا ظلم ہو رہا ہے عورت کے ساتھ؟ آپ کسی مال پر جائیے، آپ ساری ویمن ویئرز کی آؤٹ لیٹ دیکھیے اور مین ویئر کی آؤٹ لیٹ دیکھیے. See the number, see the money expended on buying women clothes and see the money spent on buying men's cloth. There will be hell of difference. تیزاب گردی بند کرو. کیا ہر مرد یہاں صبح تیزاب کی بوتل لے کے گھر سے نکل رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیے، جہاں جہاں ظلم ہوا وہاں کیا مرد بولے نہیں ہیں؟ کیا وہ چیخ کر باہر نہیں نکلے آپ کے ساتھ؟ کیا وہ نہیں نکلنا چاہتے؟ جو عورت مارچ کے حوالے سے، اور بریک پر جانے سے پہلے یہاں پر چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی گڑبڑ ہو گئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی. obviously ہم جو ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں اور پڑھے لکھے طریقے سے ہی بات کرنی چاہیے. ابیوزو لینگویج میں اپنے تمام مہمانوں سے کہوں گی کہ پلیز اس کو یہاں پر استعمال نہیں کریں. اور سب کی اپنی اپنی رائے ہے، کسی کے اوپر کسی کی رائے کو تھوپا نہیں جا رہا، کسی کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ دوسری کی رائے کو تسلیم کیا جائے. بہت پیشنس کے ساتھ، بہت حوصلے کے ساتھ ایک دوسرے کی رائے جو ہے وہ آپ سنیے اور اپنی رائے دیجیے. ماروی صاحبہ، میں ایک
ایک بار پھر سے آپ کی طرف آنا چاہوں گی, آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی, اور پلیز میں ایک بار پھر سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کی اپنی رائے ہے اس کا بہت احترام ہے, اپنی رائے دیجئے اور دوسرے کی رائے بہت تحمل کے ساتھ سنیے. جی بہت شکریہ آپ کا عائشہ. تحمل جو ہے میں نے تو بہت تحمل دکھایا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے جو ساتھ شخص بیٹھا ہے اس نے مجھے گالی دی ہے, تو آپ اگر اسے کہیں کہ یہ اپنے الفاظ واپس لے, اس سے معافی مانگے تو بالکل ٹھیک ہے, ورنہ کوئی تحمل نہیں ہے. اگلی بات آپ کی جو میں اپنا آرگومنٹ دینا چاہ رہی تھی, بات یہ ہے کہ جو ابھی یہ گفتگو فرما رہے تھے, یہ سب کی سب انتہائی بالکل نامعقول گفتگو ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو عورت مارچ ہے اس کا پوائنٹ یا فیمنزم کا پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ عورتوں اور مردوں کے درمیان میں کوئی گھمسان کا رنگ پڑا ہوا ہے اور کوئی جنگ جاری ہے اور ایک سائڈ جو ہے وہ بہت اچھی ہے, دوسری سائڈ بہت بری ہے. ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. یہ مرد اور عورت کی جنگ نہیں, یہ پدر سری نظام کے خلاف جنگ ہے جس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں. اور پدر سری نظام کے تحت جو جبر کرنے والا ہوتا ہے, پلیز میری بات پوری مکمل, جو جبر کرنے والا ہوتا ہے وہ عورت بھی ہو سکتی ہے, وہ مرد بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. بات پدر سری نظام کی ہے, اور بات یہ ہے کہ جو تیزاب لے کے, کس نے کہا ہے عورت مارچ میں کہ ہر مرد جو ہے تیزاب لے کے کھڑا ہوا ہے؟ مرد تو ہمارے ساتھ مارچ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ 2019 سے بھی پیچھے چلے جائیں, ہم تو 20 سال سے یہ مارچ کر رہے ہیں. تو آج ہماری جو نئی نسل کی لڑکیاں ہیں انہوں نے چٹکی کاٹی ہے ذرا زور سے. آئی ایم ویری پراؤڈ آف دیز گرلز. ہماری بچیوں نے, اب یہ جو نئی ہماری نسل کی بچیاں آئی ہیں, انہوں نے اتنی زور سے چٹکی کاٹی ہے کہ ان کی چیخیں نکل رہی ہیں, اور ہمیں تو بہت ہمارے دلی سکون مل رہا ہے. جو یہ پدر سری نظام کے علم بردار ہیں, ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. بات یہ نہیں ہے کہ ہر مرد تیزاب لے کے کھڑا ہوتا ہے, بات یہ ہے کہ تیزاب ہوتا ہے, بات یہ ہے کہ عورت کے منہ پہ گرتا ہے, بات یہ ہے کہ عورت ریپ ہوتی ہے, بات یہ ہے کہ عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. ایک کے ساتھ ہوتی ہے, 10 کے ساتھ یا 10,000 کے ساتھ, ہمیں اس سے نہیں ہے. لیکن آپ رپورٹیں پڑھ لیجئے, بین الاقوامی آرگنائزیشن, پاکستان کی آرگنائزیشن. ٹھیک ہے, مجھے سینیٹر صاحب کی بھی رائے لینی ہے. ماروی صاحبہ, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے, مہمانوں نے بہت تحمل سے سنا ہے. ماروی صاحبہ پلیز, آپ کا پوائنٹ آ گیا. سینیٹر صاحب ہماری بات بھی تو سنیں نا. سینیٹر صاحب بالکل میں آپ ہی کی طرف آنا چاہوں گی. سینیٹر صاحب ایک تنقید جو آپ کے اوپر ہوتی ہے, پلیز میرا سوال بھی لے لیجئے, میں بھی یہاں پر موجود ہوں. ایک تنقید جو آپ لوگوں کے اوپر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے اس موضوع کو بغیر وجہ کے اتنا بڑا بنا لیا. خواتین اگر اپنے حقوق کے لیے باہر نکلی ہیں تو ٹھیک ہے, ان کو نکلنے دیجئے. آپ کے اوپر جو تنقید ہے وہ یہ ہے کہ کبھی جب لڑکیوں کے ریپ ہوتے ہیں, چھوٹی بچیوں کے ریپ ہوتے ہیں, تو اتنا شدید ریاکشن اس کے اوپر آپ لوگوں کا نہیں آتا. جب تیزاب گردی ہوتے ہیں تو اس کے اوپر ریاکشن نہیں آتا. جب جہیز کے نام پر لڑکیوں کو جلا دیا جاتا ہے اور ان کو مار دیا جاتا ہے, اس کے اوپر یہ ریاکشن آپ لوگوں کا کیوں نہیں آتا؟ خواتین اگر اپنے حقوق کے لیے باہر نکلتی ہیں تو اس کے اوپر یہ ریاکشن کیوں آتا ہے؟ جی سینیٹر صاحب. مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ جی ہلو, جی دیکھیے, آپ کو معلوم نہیں ہے, ہم سینٹ میں, اسمبلی میں جو بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں, یہ قانون ہم نے کہا کہ یہ ہو جائے کہ ان کو سر عام پھانسی دی جائے ایسے لوگوں کو. باقی رہی یہ محترمہ امریکہ سے آئی ہے. امریکہ میں تو یہ ہے کہ بچہ اپنے باپ کو نہیں پہچانتا, ماں کو کہتا ہے کہ امی میں کس کا بیٹا ہوں, وہ کہتے ہیں میرے کافی آشنا تھے, پتہ نہیں کس کا ہے, ڈی این اے کراتے ہیں. ہم یہ معاشرہ یہاں نہیں چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بی بی صاحبہ پوچھتی ہے, یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھوں, جو ایک نماز کے 50,000 نمازوں کا ثواب ہے. آپ نے فرمایا اپنے گھر میں نماز پڑھو, میرے ساتھ نماز پڑھنے سے وہ بہتر ہے. نماز کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر میں پڑھو. خدا کے بندے, وہ یورپ کی تہذیب ہے, ہم کہتے ہیں وہ نہ ہو. باقی آج ہم کہتے ہیں اسلام یہ کہتا ہے جس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس آدمی کو سر عام پھانسی دی جائے. ہم اس کو بالکل یہ ہیں, لیکن یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے. بس ہم یہ کہتے ہیں اپنے حقوق کی بات کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بات بھی ہے, یہاں پر بھی دو چیزیں ہیں. یہ خواتین اس چیز کو مانتی ہیں کہ اسلام ان کو حقوق دیتا ہے, اسلام سے ان کو کوئی گلا شکوہ نہیں ہے. وہ یہ کہتی ہے پدر شاہی معاشرہ ہمیں یہ حقوق لینے نہیں دیتا, جو اسلام نے بھی دیے ہیں وہ بھی نہیں دیتا ہمیں. دیکھیں نا, وہ اس کے لیے یہ اسلامی جمہوریہ ہے, اس کے اندر ان قوانین پر عمل ہو تو کوئی بات نہیں ہے. اسلام نے تو دیا ہے, میراث میں اس کو حصہ دیا.
اور باپ کو کہا اپنے بچی کا خیال رکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کی 3 بچیاں ہوں علمہن و ادبہن، ان کو علم بھی سکھائے، ادب سکھائے، ورحمہن، ان پر رحم بھی کرے. اپنی جگہ بالکل موجود ہیں، لیکن مسئلہ امپلیمنٹیشن میری بات سنیں، پوری حدیث پوری سنیں، پوری حدیث سنیں. دیکھیں آپ پورے میں یہ کہتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی میرے ساتھ قیامت میں ساتھ کھڑا ہوگا. تو آپ سے یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو طریقے ہیں یہ اسلام کے طریقے نہیں ہیں، اسی اتنا ہماری رائے ہے. اور جس انداز میں وہ محترمہ کہتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے جسم بنایا ہے، اس جسم کو اللہ کے کہنے کے مطابق جو استعمال نہیں کرے گی خدا کے ہم سینیٹر صاحب آپ کی رائے بھی آگئی، ماروی صاحبہ کی رائے بھی آگئی. اب ہم کسی کی رائے کے اوپر نہیں بلکہ میں سیدھا سوال کروں گی خلیل الرحمان قمر صاحب سے. خلیل صاحب یہ بڑا مناسب قسم کا آرگومنٹ ہے کہ ایسا کوئی نہیں کہہ رہا کہ ہر مرد ہاتھ میں تیزاب کی بوتل لے کر کھڑا ہوئے، پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹی میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور اگر پوری سوسائٹی میں چلے مان لیجئے 2, 3, 4% بھی ہو رہی ہیں تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، تو اس میں کیا برائی ہے اگر آواز اس کے خلاف اٹھائی جا رہی ہے؟ تو اس کے خلاف اٹھا رہی ہیں تو اس کا نام عورت مارچ کیوں ہے؟ کیا میں ساتھ نہیں ہوں؟ کیا باقی بادشاہ اور مرد ساتھ نہیں ہیں؟ اس کا نام عورت مارچ رکھ کے اس کو ڈسکریمنیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی لاجک کو یہ دیتا ہے کہ عورت کے دن پہ، عورت کے عالمی دن کے اوپر یہ مارچ، ایک جاہل عورت ہنس رہی ہے، اس کو منع کیجئے. تیرے چلے بس آپ ان کو منع کیجئے. میں نے دیکھے پھر یہ بولی، میں بیچ میں نہیں بولا. مجھ سے بات کیجئے، مجھ سے بات کیجئے. یہ نامعقول عورت بیچ میں دانت نکال رہی ہے، اچھا نہیں لگ رہا مجھے.